بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن اس عذاب میں مزید اضافہ اس وقت ہو جائے گا جب اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف سے جہنمیوں کے ساتھ وہ گفتگو کی جائے گی جو ان کو مزید ذہنی طور پر اذیت دے گی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ جہنمیوں کی سزا میں دردناک اضافہ کیسے ہوگا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 110۔ تسلسل ہے پچھلی آیت مبارکہ کا ہی۔ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی ایک جماعت دنیا کی زندگی میں ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں بخش دیں، ہم پر رحم فرمائیں، اور آپ سب سے زیادہ مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فاتخذتموہم، پس تم نے ان کو پکڑا، سخرین بطور مذاق، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، تمہیں بھلا دی گئی، ذکری میری یاد، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، منہم ان سے، تضحکون، مذاق کرتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس تم ان کا مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ تم کو میری یاد بھی بھلا دی گئی اور تم ان پر ہنستے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نیک لوگ مجھے پکارتے تھے اور میرے سامنے گڑ گڑاتے تھے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے تھے، تو دوسری طرف تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ تمہارے اس بغض نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل کر دیا۔ تمہیں یہ بات بھلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوگی، جس طرح کہ سورۃ المطففین کی 29ویں اور 30ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے
ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، کہ وہ لوگ جو جرم کی راہ پر چل رہے تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو پھر ان کا بری طرح مذاق اڑاتے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں لہجے ہیں، قراءات ہیں، جن کی طرف میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا کہ ان لہجوں یا ان قراءات کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے براہ راست میں اس کی تفسیر کی طرف ہی بڑھوں گا۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، ہر دور میں ایمان والوں کا لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ امام یحییٰ بن سلام نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اسی طریقے سے امام ابن ابی زمانین نے، امام ابو حیان نے، پھر امام قنوجی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور امام مقاتل بن سلیمان اور تفسیر سمرقندی وغیرہ میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ جو انسان اللہ والوں کا مذاق اڑاتا ہے لا محالہ طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اسے بلا دیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے وَكُنْتُمْ تَضْحَكُونَ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا تو پھر وہ ایک اور کام کے اندر مشغول ہو جائے گا، اور وہ کام ہے اللہ والوں کا مذاق اڑانا۔ اور اس کی مثال معزز خواتین و حضرات آج کے دور میں ہم یوں لیں گے یا سمجھیں گے کہ کیا آج ایسے بد نصیب لوگ موجود نہیں جو آپ کو یہ کہتے ملیں گے بڑی نمازیں دیکھی ہیں، دیکھا ہے نمازی لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بڑا اللہ اللہ کیا کرتے ہو، دل میں ایمان ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اسی طریقے سے دینی شعار کا مذاق اڑانا، ان پر پھبتیاں کسنا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اس سے بھی پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی قوموں نے کیا انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق نہیں اڑایا؟ تو یہ دو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کرام اسی طرف گئے ہیں کہ جب انسان دین اور اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے تو رب کائنات پھر بطور سزا اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بد نصیب کا انجام بڑا دردناک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام 10ویں آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، رب کائنات نے پھر ان کے اس مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے لیا جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ دوسرا مقام سورہ توبہ، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، کمزور ایمان والے جو بیچارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ان کے پاس مال اسباب نہیں تھے تو یہ کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو
دولت کے بل بوتے پر اہل ایمان کا مذاق اڑانا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط میں اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر در حقیقت صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جو اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کو یاد کرے اور یاد رکھے۔ وہ بے شک دنیاوی طور پر غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ قابل احترام ہے بلکہ قابل تحسین ہے۔ اب ایسے انسان کا مذاق اڑانا یہ دراصل براہ راست اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، اس لیے کہ وہ ایک انسان کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہم اس انجام سے دوچار ہوں کہ جہنم کے اندر جس طرح جہنمی چیخ و پکار کریں گے تو ان کے اس عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے ان کا انجام دیکھو اور اپنا انجام دیکھو۔ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔